آپ بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ نماز کے اندر بار بار دنیا کے خیالات آتے ہیں اور دماغ الجھ جاتا ہے ایسی سوچوں میں، ایسے خیالات میں جو کہ عام روٹین میں نہیں یاد آتی، وہ سب نماز میں ہی یاد آتی ہے۔ وہ باتیں یاد آتی ہیں جو کبھی یاد نہیں آتی اور خیال بھٹک جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں نہیں رہتا کہ میں نے 1 رکعت پڑھی ہے یا کہ 2 رکعت پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، اور اس وجہ سے آپ پریشان ہیں کہ شاید میں بہت گناہ گار ہوں جس کی وجہ سے مجھے یہ بار بار اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ نہ جانے میری نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کہیں میں نے دوبارہ مجھے یہ پڑھنی چاہیے یا کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اگر آپ کے ساتھ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اینڈ تک دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں میں بتانے جا رہی ہوں کہ یہ خیالات آتے کیوں ہیں اور کن لوگوں کو آتے ہیں، اور بعد میں ہم ان کا حل بھی تلاش کریں گے کہ ان سے بچنے کا اصل طریقہ کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے بچنے کے جو طریقے بتائے ہیں وہ بھی اس پر بات کرتے ہیں۔ آخر تک ضرور سنیے گا۔ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اکثر خواتین اتنی پریشان ہو جاتی ہیں، مرد حضرات بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر انج دی نماز پڑھن دا کی فائدہ جہدے وچ دنیا دے خیالات ہی آندے رہندے نے، ایسی نماز پڑھ کے کی کرنا ہے، چھڈو پھر نماز ہی نہ پڑھو، تو وہ نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہ کریں۔ ہر مسئلے کا حل اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو خیالات آتے کیوں ہیں؟ تو سنیے حدیث رسول میں ہمارے لیے کتنی خوبصورت رہنمائی موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کا ایک وفد حاضر ہوا اسی مسئلے کو لے کر۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہم اپنے دلوں میں اس طرح کے خیالات پاتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ ان کو بیان کرنا بھی بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان خیالات کو اپنے دل میں جگہ دینا اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ یہ پسند ہے کہ ہم انگاروں پر اپنے آپ کو لوٹتا ہوا دیکھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی تم نے یہ بات اپنے دل میں پائی ہے، یعنی کہ تمہارے دل میں واقعی اس طرح کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایمان کی دلیل ہے، پختہ ایمان کی دلیل ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس نماز میں نمازی کو وسوسے اور خیالات پیدا نہ ہوں وہ نماز یہود و نصارہ کی نماز ہے۔ مکمل نماز ہی اس کی ہے، اس مومن کی ہے جس کے دل میں وسوسے اور خیالات پیدا ہوں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ چور ہمیشہ اسی گھر میں آتا ہے جہاں پر کچھ مال موجود ہوتا ہے، اور شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ مومن جو ہے اس کے دل میں پختہ ایمان موجود ہے، محبت موجود ہے، تو وہ انسان کو بھٹکانے کے لیے، اس کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح نماز میں خلل پیدا کرتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، نماز میں بار بار خیالات آتے ہیں اور وہ بار بار اس کو جھٹک دیتے ہیں۔ اب خیالات اگر آئیں، ان کو اپنے دل میں جگہ دینا یا بار بار خود اپنی قوت ارادی سے ان کو لے کر آنا، تو اس صورت میں آپ سخت گناہ گار ہوں گے۔ آپ اجر عظیم تب حاصل کر سکیں گے جب خیالات آپ کو آتے ہیں لیکن بار بار آپ اس کو جھٹک دیتے ہیں، اور اپنے دل میں ان کو جگہ دینا آپ کو سخت ناپسند ہے، جس طرح کے صحابہ نے فرمایا۔ تو ان خیالات کو دل میں جگہ نہیں دینی، جیسے ہی آئیں آپ ان کو جھٹکتے جائیں، جیسے ہی آئیں آپ ان کو جھٹکتے جائیں۔ تو یہ پختہ ایمان کی دلیل ہے، اور آپ پختہ ایمان والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ کیفیت عطا فرمائی ہے۔ اور شیطان ہمیشہ مومن کی فکر میں رہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کے دل میں وسوسہ ڈالوں اور اس کے ایمان کو کمزور کروں۔ اب یہ تو بات ہو گئی کہ وسوسے آتے کیوں ہیں، کہ یہ دل کے اندر پختہ ایمان کے ہونے کی دلیل ہے۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے بچنے کا حل کیا ہے۔
تو اللہ رب العزت قرآن مجید والفرقان حمید میں بھی فرماتا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنا یہی تو شیطان کا کام ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور وہ قوی ہے، وہ کنٹرول کر سکتا ہے، وہ قابو پا سکتا ہے۔ ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہی مسئلہ لے کر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، مجھے نماز کے اندر بہت سے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں۔ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو اس طرح کے وسوسے انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے، اس کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو بٹکانے کے لیے، راہ راست سے ہٹانے کے لیے۔ تو جب تم نماز پڑھنے لگو تو تم 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اور 3 دفعہ دائیں طرف منہ کر کے تھوک دیا کرو، یعنی دائیں طرف منہ کر کے آپ نے 3 دفعہ اس طرح کر کے تھوک دینا ہے۔ تو اس سے آپ شیطان کے اس حملے سے محفوظ رہیں گے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور دوسرا طریقہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو کوشش کریں کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، مکمل نماز کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس طرح جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل میں اس کے معنی مفہوم کی طرف توجہ جائے گی، اور آپ کی توجہ ادھر ادھر بھٹکنے سے بچ سکے گی۔ تیسری چیز جو علماء بیان کرتے ہیں کہ نماز میں بعض لوگ ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے ہونے کے باوجود صرف سورہ اخلاص جو ہے اسی کو نماز میں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، قل هو اللہ احد، اس کو اتنا ہی فکس کر لیتے ہیں کہ بس یہی سورت جو ہے وہ نماز میں ہم نے تلاوت کرنی ہے۔ اکثر لوگوں کو اور سورت زبانی ہوتی بھی ہے لیکن وہ کوشش نہیں کرتے۔ اگر آپ سورت بدل بدل کر پڑھنا اپنی عادت بنا لیں، اپنے معمول میں شامل کریں اور سورت جو ہے ان کو تلاوت کرنا نماز کے اندر، تو اس سے بھی آپ کی توجہ جو ہے نماز کے اندر رہے گی۔ چوتھے نمبر پر علماء فرماتے ہیں کہ اپنی طہارت کا بالخصوص خیال رکھیں۔ جب آپ وضو کریں تو بالکل اچھے اور سنت طریقے کے مطابق کریں، اس سے بھی آپ کی نماز میں یکسوئی پیدا ہوگی، خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ وہ لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں ہمارا خیالات جو ہیں وہ بٹک جاتے ہیں اور ہمیں یاد نہیں رہتا کیا پڑھ لیا ہے کیا نہیں پڑھا، تو بہتر ہے ہم نماز ہی نہ پڑھیں۔ یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے، حملہ ہے آپ کے ایمان پر، کہ وہ آپ کے اندر یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ ایسی نماز پڑھنے سے بہتر ہے آپ نماز پڑھیں ہی نہ۔ تو آپ اس کے اس حملے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جیسے بھی آپ پڑھتے ہیں آپ نماز پر فوکس کریں اور پابندی کریں، اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ خیالات کا دل میں آنا جو ہے وہ گناہ نہیں، وہ بری بات نہیں، اس پر پکڑ نہیں، پکڑ اس بات پر ہے کہ اس کو آپ دل میں اپنے ارادے سے جگہ دیتے ہیں، اس کو جھٹکتے نہیں ہیں۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔